ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورہ توبہ کی آیتیں اس میں ایمانداروں کا جو مخلص سچے ایمان والے ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے. فرمایا وہ اس بات کے حقدار ہے کہ اللہ کی بندگی کی مساجد بنائے مسجدیں بنا کر ان کی خدمت کرے اس کے مجاور اور متولی بنے. اور جو لوگ ایماندار نہیں ہیں چاہے ان کے نام مسلمانوں کی طرح کے ہوں وہ صورتیں بنا لے ظاہر میں ایمانداری کی اور وہ اعمال بھی کر گزرے جو ایمانداروں کے لیے اللہ نے فرض کیے ہیں اور بے ایمانوں کے لیے اللہ نے جن کو نہیں بنایا. فرمایا یہ دھوکہ دینے والے دنیا کو دھوکہ دے دیں لیکن مالک کی نگاہ میں وہ اس بات کے حقدار نہیں ہے کہ مسجدوں کی دیکھ بھال کرے اس کو متولی بنے اس کے اوپر قابل ہو جائے حالانکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے. مسجدیں تو ان کے لیے ہیں کہ جو ایک مالک کو ماننے کے بعد اس کے سامنے جھکے اور اس کے لیے دنیا کو آواز دے کہ اس اللہ کی ایک مالک کی بندگی کی طرف آگے بڑھو. تو اس مسئلے کو پروردگار عالم صاف فرما رہا ہے کہ ایماندار صرف وہی اس کے مستحق ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کیسی آوازیں آپ کے اندر سے اٹھی ہیں اسی ایمان کی علمبرداری کہ ہم ایماندار ہیں. ایمان کا غلبہ ہوگا ہمارے ذریعے سے اور ہم ایمان کے لیے جان لگائیں گے. کوئی اس کا نام رکھتا ہے کہ نظام اسلامی قائم کریں گے, کوئی اقامت دین کا علمبردار بن کر ابھرا ہے اور کوئی نظام مصطفیٰ کے نام سے یہی بات کہنا چاہتا ہے کہ ہم وہی بات کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے اندر ایک ہی بات اٹھائی ہے کہ اللہ کے بندوں مالک تمہارا ایک ہے اور اپنے مالک کے ساتھ غداری کر کے مالک کے بندوں کو اس کا ساجی اور شریک نہ بنا. پہلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور جس کا حکم دیا گیا تھا کہ یہی بات اپنی قوم اور ساری دنیا والوں کو بتلا دیجیے اور کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر اتاری گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ دنیا والوں تک یہ بات پہنچا دیجیے
وہ بات آپ کھول کر صاف صاف بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور مالک نے تم کو خالص اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، منع کیا ہے کہ اس کے بندوں میں سے کسی کو اللہ اپنے مالک کے ساتھ ساجی اور شریک نہ بنانا۔ مالک نے فرمایا اور اگر آپ نے بفرض محال یہ بات پوری نہ کی اور لوگوں کے سامنے ایمان کی یہ صاف دعوت نہ رکھی فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر بفرض محال آپ نے کوئی اس معاملے میں ایمان کے معاملے میں ایمان کی طرف بلانے اور ایمان کی مقام ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی آپ نے اس میں کمی کی تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ قرآن فرماتا ہے۔ تو قرآن کی سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جہاں پر ہماری بندگی ہوگی وہاں پہلی بات یہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ پہلی بات ہوگی اگر ہمارا دین لوگ کہتے ہیں کہ ہم قبول کریں گے اور تیرے دین کو مالک ہم دنیا میں پھیلائیں گے، تو دین اسلام ہمارا پسندیدہ دین ہے اور اس کی پہلی چیز یہ ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ بندگی صرف ہوگی مالک کی ہوگی اور مالک کے بندوں کی بندگی نہ ہوگی۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے اس پوری امت کو اس آزمائش میں ڈال دیا ہے اور کتنے لوگ آئے ہیں کہ اس کے بعد ان کا کہنا یہ تھا جس کو دیکھو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہی نظام لانے کی کوشش کریں گے جس میں خیر و برکت ہے، اس کے اندر دنیا کی چند روزہ زندگی میں بھی خیر ہے اور اس کے بعد جہنم کی آگ کا خطرہ ٹل جائے گا اور جنت کی بادشاہی قدموں کے نیچے ہوگی۔ ہم وہ چیز لائیں گے، خالص ہر کام اسلام کے مطابق کریں گے۔ نام بدلا ہے، کسی نے اس کا نام مقامت دین رکھا اور کوئی کہتا ہے نظام اسلام لائیں گے، کوئی نظام مصطفیٰ کا دائی ہے، لیکن بات وہی ایک ہی ہے جو اللہ نے فرمایا کہ اقیم الدین ولا تفرقوا، دین حق کو جیسا کہ قرآن اور حدیث میں ہے اس کو قائم کرو اور آپس میں اپنی اپنی مرضی کے دین چلا کر ایک دوسرے سے تفرقہ برداری کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو یہ چیز ہے اور مالک یہاں ایمان کی قیمت بتاتا ہے اور اس کے بعد جو یہ اعلان کرنے والے میدان میں اترے ہیں اللہ کی بندگی کا دم بھرتے ہیں، ان کے ایمان کا بھی آپ جائزہ فرما لیجئے اور اللہ کا یہ فرمان سنیے کہ ما کان للمشرکین، کہ مشرکوں کے لیے یہ لائق نہیں ہے یامروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے معمور کرنے والے، ان کے خدمتگزار، ان کے خادم، ان کے متولی بنے۔ کیوں؟ جب حال یہ ہے شاہدین علی انفسہم بالکفر، کیوں کو تو اعلان کرتے ہیں اپنی جانوں کے اوپر کہ ہم کافر ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، یہی سمجھ کر ان کو پکارتے ہیں کہ ان کو خبر ہو جائے گی، ان کے عرس میں شامل ہو کر مناجات کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جانتے ہوئے کہ ان کو خبر ہو جائے گی، بگڑی بنا دیں گے۔ ہم نے مشکل کشا بنائے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ کہیں سے ان کو پکارے، ہر وقت وہ سننے والے ہیں اور ہر جگہ سے مدد کرنے والے ہیں۔ ہم نے داتا بنائے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اعلان کے ساتھ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے داتا ہیں جو ہم کو دیتے ہیں، مٹھیاں بھر بھر کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے غوث ہیں جن کا عالم یہ ہے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی انہوں نے ابھار دی ہے اور تیرا دی ہے، جنہوں نے روحوں کا تھیلا چھین کر ساری روحوں کو آزاد کر دیا ہے، یہ وہ ہے۔ ہم ان کو مانتے ہیں اپنا غوث۔ تو مالک یہی فرماتا ہے کہ ان کو حق نہیں ہے کہ مسجدوں کے متولی یہ بنے، اس کے منتظم یہ ہوں۔ اور مالک نے فرمایا کہ مومن کا عالم اور مسجدیں وہ چیزیں ہیں، وہ مقامات ہیں مسجد کے، ورنہ مالک فرماتا ہے قرآن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ دیکھو اللہ کے بندو، جو ہماری مسجدیں ہیں وہ مسجدیں ہیں جہاں صرف ہماری پکار ہو، ہم کو بلایا جائے، ہم کو مشکل کشا، ہم کو دستگیر، ہم کو غوث، ہم کو دادا، ہم کو داتا، ہم کو بندہ پرور سمجھ کر آواز دی جائے اور ہمارے بندوں کو ہمارے ساتھ شریک اور ساتھی نہ بنایا جائے، مسجدیں وہ ہیں۔ اور اس کے اندر جو مسجدیں ہیں اس کے اندر ہمارے علاوہ کسی اور کی آواز نہ لگنا چاہیے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں آج امت
یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ مسجد تک کے اندر یا اللہ اور یا محمد، کہیں یا اللہ اور یا علی اور یا مشکل کشا یا دستگیر اور یا غاث اور یا خواجہ کے پکارے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے، اور یہ سب سے پہلے وہ بات اپنے ذہن کے سامنے رکھیں کہ ہم نے جب اللہ سے ایمان کا وعدہ کیا ہے، اللہ کے بندوں سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم وہی نظام ربانی لانے کی کوشش کریں گے جو قرآن اور حدیث میں ہے، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرار دیا گیا تھا، جس کے لیے آپ نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانیں قربان کی۔ وہی دین لائیں گے تو یہ پہلا کام یہ ہے کہ جیسے مالک فرماتا ہے کہ یہ مسجدیں ہیں، یہ خالص مومنوں کا حق ہے، اس کی دیکھ بھال، ان کی تعمیر، ان کی آباد کاری، اور ان کے متولی سے مومن بن سکتے ہیں۔ باقی جن کا عالم یہ ہے کہ اپنی جانوں پر کفر اور شرک کا اعلان کرتے ہیں اور گواہ بنتے ہیں، مالک فرماتا ہے ان کے یہ شان نہیں ہے، نہ ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ہماری مسجدوں پر یہ قابل ہو جائے، کیونکہ جھوٹے ایمان کو اللہ اپنی بارگاہ میں کوئی جگہ نہیں دیتا۔ مالک فرماتا ہے ایسے لوگ ہیں، ان کا عالم یہ ہے، اولئک کا یہ وہ لوگ ہیں حبیطت اعمالہم، کہ ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے چاہے یہ خانہ کعبہ کے مجاور کیوں نہ ہو، اس کی خدمت کرے، وہاں جھاڑو لگائے، وہاں صفائی کرے، وہاں کے آنے والوں کی خدمت کرے، کھانے اور پینے سے اپنی جان، اپنا وقت، اپنا مال صرف کرے، لیکن ان کو حق نہیں ہے۔ یہ غاصب لوگ ہیں جنہوں نے زبردستی قبضہ کر لیا ہے اللہ کی مسجد کے اوپر، مسجد حرام پر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال پروردگار نے غارت کر دیے، اس لیے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی نیک عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، اور یہ جتنی چاہے خدمت کر لے، جتنی چاہے پانی کا انتظام ہے، کھانے کا، ہواؤں کا انتظام ہے، تعمیر کر لے، صفائی کر لے اور اپنی جان لگا دے، لیکن مالک نے فرمایا کہ کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کے کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں، اور آخر کار وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر مالک نے فرمایا کون حقدار ہے؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سنو، اللہ کی مسجد ہے، یہاں اللہ کی صرف پکار ہو، مالک کی بندگی ہو، سنت کے انداز کے اوپر اللہ کے بندے مالک کے سامنے جھکے، ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپے، ان کی کھالوں میں لرزش پیدا ہو جائے، ان کے ماتھے مالک کے سامنے زمین کے اوپر جھک جائیں، اور ان کے دلوں سے خوف کے ساتھ، امید و دین کے ساتھ اللہ سے زاری کرے، اللہ سے امیدیں اور اللہ سے پناہ مانگے جہنم کی آگ سے۔ فرمایا یہ صرف ہے، یہ متولی بنایا جائے، یہ خادم ہے صحیح معنوں میں وہ ان مسجدوں کے جہاں جو اللہ کو پکارا جاتا ہے، جو صحیح معنوں میں مسجدیں ہیں۔ باقی وہ مقامات جن کے اندر اللہ کی پکار کی بجائے اللہ کے بندوں کو پکارا جائے، جہاں توحید کی بجائے شرک کی آوازیں دی جائے، جہاں دعوت ہو ممبر اور محراب سے اللہ کے بندوں کی بندگی کی، اس کی نظر و نیاز، ان کے عرسوں کا اعلان کیا جائے، وہ مسجدیں نہیں ہیں۔ کیونکہ ہر گھر جو ہوتا ہے وہ پہچانا جاتا ہے اپنے باسیوں کے ذریعے سے۔ اگر شراب کی، جہاں شراب پینے والے ہوتے ہیں وہ شراب خانہ کہلاتا ہے، جہاں چوروں کا اڈا ہو یا جوا خانہ ہو اس کو جوا خانہ کہتے ہیں، جہاں مومن نمازیں پڑھیں اس کو مسجد کہتے ہیں، مساجد اللہ، اور جہاں کافروں کا جمگٹ ہو وہ مساجد اللہ نہیں، وہ مساجد الکفار کو ہو سکتی ہے، معبد الکفار ہو سکتے ہیں کہ کفاروں کی عبادت گاہیں، کیونکہ اللہ نے یہ قاعدہ بتا دیا کہ جو مسجدیں ہیں اس کے متولی نہیں ہو سکتے وہ لوگ جن کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اور انما یامر، صرف مساجد اللہ کی تعمیر کرنے والے، ان کی آباد کاری والے، ان کے متولی صرف وہی ہو سکتے ہیں من آمن باللہ، جن کا ایمان اپنے اللہ کے اوپر اصلی ایمان ہو کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی ساتھی، کوئی ساتھی، کوئی شہید اور کوئی شریک نہیں ہے، سب اس کے بندے، اس کے محتاج ہیں، اس کے انبیاء اور اولیاء
سر کے تاج ہیں، وہ مالک کے سامنے جھکتے تھے، مالک کی طرف بلاتے تھے، شرک کے بدترین دشمن اور توحید کے علمبردار تھے، ان کی بات مانیں گے، ان کی تعریفیں کریں گے، ان کے راستے پر چلیں گے، لیکن ان کو اللہ کے ساتھ کسی طرح سے ساجی اور شریک کر ٹھہرائیں گے، جن کا عالم یہ ہو کہ صرف ان کو حق ہے کہ وہ مسجدوں کے نگراں ہوں، متولی ہوں، ان کے خادم ہوں، خدمت گزار ہوں، آباد کار ہوں، کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہوں اور ایمان کو خالص کر لیں والیوم الآخر، اور جن کا یہ عقیدہ اور مضبوط ایمان ہو کہ سب کچھ یہاں پر جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کی آزمائش ہے، ایمان اور ایمانداری کے تقاضوں کے بارے میں، اور یہاں سے جانے کے بعد پھر اللہ فیصلہ کرے گا اسی ایمان کے اوپر کہ کون جہنم کا ایندھن بنے گا اور کون جنت کی بادشاہت کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ مالک یہی فرماتا ہے کہ جو ایماندار ایسے ہوں جن کے اندر توحید رچ بس جائے، جو شرک کے بدترین دشمن، جو طاغوت کے منہ پر تھوکنے والے ہوں، اور یہ سب کام کریں اپنی مالک کی رضا کے لیے اور اس لیے کہ وہ آگ سے بچ کر قیامت کے دن جنت کی بادشاہت کے مستحق قرار دیے جائیں۔ فرمایا جن کے ایمان کا یہ عالم ہو، واقامت صلاح، پھر اس ایمان کے خالص کے ساتھ پھر نمازوں کی پابندی جیسے شریعت میں آئی ہے، جیسے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے، جیسے کہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے، پوری شرائط کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اوقات کی پابندی کے ساتھ، جو اپنی جان کو اللہ کے سامنے ذلیل کر کے ثابت کر دے کہ ہم مالک کے بندے ہیں، کسی اور کے غلام نہیں۔ فرمایا یہ جان کے ساتھ وعدت زکا، اور جن کا حال یہ ہو کہ اگر مال ان کو اللہ دے تو اللہ کے حکم سے مال کی محبت ان کو نہ روکے، اور اس میں سے زکات جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے اس کے غریب بندوں کا حق وہ نکالے خوشی کے ساتھ، ثواب سمجھ کر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ فرمایا جن کا عالم یہ ہو، یہ ہے مستحق۔ اگر یہ مسجدوں کے نگراں یہ ہیں، خادم یہ ہیں، متولی یہ ہیں، تو ہاں ان کو حق پہنچتا ہے، ان مومنوں کو۔ باقی جن کے اندر ایمان نہیں ہے، جو یا اللہ کے ساتھ یا رسول کے نعرے لگانے والے یا غوث کی جن کی پکارے ہیں، خانہ کعبہ کے حج کی طرح سے وہ بابا کے حج بھی کرتے ہیں اس کے نام سے، جو اللہ کی رحمت سے اگر اولاد ملے تو اس کو کہتے ہیں یہ پیر بخش ہے، یہ رسول بخش ہے۔ جن کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی خیر اللہ دے تو اس کے بعد اللہ کی بجائے اللہ کے کسی بندے کی شکریہ ادا کرنے کے لیے نظر نیاز کرے، تو مالک فرماتا ہے یہ مشرک جو اپنی جان کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ خود لگا رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، ان کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدوں کے متولی اور ذمہ دار یہ ٹھہرایا جائے، اس کے ذمہ دار تو صرف سچے مومن اور جو اللہ کے سامنے جھک جانے والے اور جو زکات دینے والے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور جو اللہ کے معاملے میں اللہ کے علاوہ کسی کو لیے خوف کرنے والے نہیں ہیں، جو سمجھتے ہیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی بات میں محابہ آنا چاہیے، اعلان کے ساتھ آنا چاہیے کہ مالک اکیلا تمہارا مالک ہے، اس کے غلام بنو، اور مالک کے بندوں کی غلامی کرنے کے بعد مالک کو برا بھلا سب و شتم نہ کرو۔ مشرکو جو یہ بات صاف کہہ دے اور ان کو ذرہ برابر بھی دنیا والوں کا خوف نہ ہو، فرمائے ان کو حق پہنچتا ہے کہ مسجدوں کے متولی یہ ہو۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں اور ان مساجد کے بارے میں کہ یہ گویا مقبوضہ مساجد ہیں جن کے اوپر مولویوں اور پیروں نے اور ان مسلک پرستوں نے اور فرقہ پرستوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے مساجد کو آباد کریں یا یہ اس نظام کو قائم کریں، چاہے بیت اللہ ہی کیوں نہ ہو یا مسجد نبوی کیوں نہ ہو، سارے آج اجرتی ہیں، مسلک پرست بھی ہیں، شرک کے دائی ہیں، اور مسجدوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کو یہ متاثر کرنے والے نہیں ہیں، ان کی کوئی اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، نہ نمازیں ان کی، نہ روزے، نہ حج اور عمرہ ان کے اوپر ہے ہی نہیں۔ ان کے اوپر صرف ایک ہی چیز فرض ہے، وہ جہنم کا ابلتا ہوا لاوا ہے۔ صلاۃ تو قائم وہ کریں جن کا ایمان ٹھیک ہے، اور جن کا ایمان پہلے کچھ ٹھیک بھی تھا، انہوں نے عقیدے کے اندر شرک جب ان کے اندر آیا ہے سجدہ تعظیمی کا، تو اس کے بعد انہوں نے ان مومنوں کی مسجدوں کے اوپر گویا قبضہ کیا ہوا ہے محمد حنیف کی زیر نگرانی۔ یہ بہت بڑا مافیا ہے، بہت بڑا قبضہ گروپ ہے،
انہوں نے مومنوں کی مسجدوں کے اوپر ایسٹس کے اوپر قبضہ کر لیا، بےایمانوں نے ان کے اندر شرک آ گیا ہے، اب ان کی مسجدیں نہیں رہی ہیں، یہ مقبوضہ مساجد ہیں، انشاءاللہ ان کو آزاد کروانا ہے، جس طرح کشمیر کو آزاد کروانا ہے ہندوؤں اور ان سکھوں سے، اسی طرح ان مساجد کو بھی ان مشرکوں سے، چاہے یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنے والے ہوں یا پکاریں لگانے والے ہوں یا واسطے وسیلے والے ہوں یا یہ جمہوریت والے ہوں یا یہ سجدہ تعظیمی والے ہوں، یہ سارے یہ قبضہ گروپ ہے، انہوں نے اللہ کی مسجدوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمت عطا فرمائے اور ہماری اجتماعیت کو مالک مضبوط کرے تاکہ آگے بڑھتے جائیں اور وہ فیصلہ کن مارکا آئے جس کے بعد ان کا سر اللہ کے سامنے جھکے اور توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹیں، یا مومنوں کو اس راستے میں شہادت نصیب ہو اور وہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے چلے جائیں اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اپنی سر دڑ کی بازی لگا دیں۔